باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزاداران امام مظلوم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم کا لاکھ احسان ہے، شکر ہے اس معبود کا کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں حق بیانی کی توفیق عنایت فرمائی۔ وہ خداوند عالم کہ جو لائق حمد و ثنا ہے کہ جس پروردگار عالم نے ایک بہترین نظام اسلام کے ماتحت ہمیں عطا فرمایا۔ وہ دین اسلام جو دین کامل ہے، ایک مکمل دین ہے، ایک کمپلیٹ دین ہے۔ اگر انسان دین اسلام کے متعلق غور و فکر کرے، عمل کے میدان میں آ جائے تو وہ خود بخود اس بات سے آشنا ہو جائے گا کہ اس دنیا میں کسی اور چیز کی یقیناً اسے ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ اگر وہ دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو واقعاً زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، دل کو ایک سکون عطا ہوتا ہے، انسان اطمینان کے ساتھ اپنی خلقت کے مقصد کو سمجھ کر اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو یہ دین اسلام کے جسے خداوند عالم نے دین حق کہا ہے، اپنے نزدیک کہا ہے، اسے سچا دین کہا ہے، اس دین کے ماننے والے اگر ہم ہیں تو یقیناً ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پروردگار عالم نے ایسا بہترین دین ہمیں عطا فرمایا کہ جو نہ صرف یہ کہ عمل کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے بلکہ ہمارے عقیدے کو بھی محکم کرنے کا ہمیں یقیناً راستہ بتاتا ہے۔ کہ جب بات دین اسلام کو سمجھنے کی آتی ہے، سوال اٹھتا ہے اسلام نام کس چیز کا ہے؟ جواب یہ آتا ہے کہ عقیدے اور عمل کے مجموعے کا نام اسلام ہے، کہ اس اسلام میں عقیدے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے جہاں پر انسان کا تحقیق کرنا، غور و فکر کرنا ضروری ہے، اور دوسری طرف عمل کا معاملہ آتا ہے جہاں انسان اب جو چیزیں اس نے اپنے عقائد کو درست کیا ہے، بہتر کیا ہے، اس اعتبار سے اب وہ عمل کے میدان میں آتا ہے۔ یعنی کہ جب وہ خدا کو یکتا مانتا ہے، اس کے عدل پر اس کا عقیدہ ہے انسان کا، اور خداوند عالم کے بہترین نظام، نبوت، امامت، قیامت، ہر ایک چیز کے متعلق اس نے اپنے عقیدے کو درست کیا، اب اس کے بعد اس کا دل یقیناً چاہے گا کہ وہ عمل کے میدان میں آئے اور یہ واجبات کی طرف اپنے آپ کو لائے گا۔ واجبات کو پھر ترک انسان نہیں کر سکتا۔ یعنی واضح ہے کہ عقیدہ در اصل ہمیں عمل کی طرف لاتا ہے اور عمل در اصل ہمارے عقیدے کو اور مضبوط کرتا ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں جب ہم دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ خود کو مسلمان کہنے کے باوجود بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہم خدا یکتا پر یقین رکھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی رسالت کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ محکم ہے، ہم امامت کو بھی مانتے ہیں، قیامت پر بھی ہمارا عقیدہ ہے، ہم بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ایک دن اعمال کے اعتبار سے سوال و جواب خداوند عالم کی بارگاہ میں ہوگا اور اس کے اعتبار سے سزا اور جزا انسان کے لیے رکھی گئی ہے۔ یہ تمام چیزیں بعض دفعہ انسان کہتا ہوا تو نظر آتا ہے، لیکن پھر آخر یہ معاملہ کیوں ہے کہ ان چیزوں کا وہ اقرار تو کر رہا ہے ایک انسان، لیکن اس کے باوجود بھی بعض دفعہ وہ اس طرح سے گمراہی کی زندگی کی طرف بڑھتا ہے کہ اس کی زندگی کو دیکھ کر کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اسلام سے کچھ بھی پیغام کو حاصل نہیں کیا۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا نام ایسا ہے کہ مسلمان مشہور ہو گیا، یعنی نام سے پتہ چلا بھائی اچھا یہ نام کسی مسلمان کا ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو ایک مانتا ہے، ٹھیک ہے رسول پر عقیدہ ہے، امامت کو مانتا ہے، قیامت پر اعتماد ہے، لیکن پھر سوال یہ ہے اگر ان چیزوں پر اس قدر عقیدہ ہے
تو پھر عمل کے میدان میں آنے سے کتراتا کیوں ہے؟ اب عمل کے میدان میں اگر انسان جب بڑھنا چاہتا ہے، بعض دفعہ وسوسے شیطانی اس طرح سے اس پر حاوی ہوتے ہیں کہ وہ عمل کے میدان سے فرار اختیار کرتا ہے. یعنی کہ آسان لفظوں میں اگر کہیں کہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تحقیق کر لیا، غور و فکر کر لیا، یہ زبانی کہہ دیا، ٹھیک ہے اللہ ایک ہے، ہم مانتے ہیں، نبی رسول کو ہم مانتے ہیں، لیکن جب کہا جائے کہ اسی خدا کا یہ حکم ہے اور اس کا حکم پیغام اس کا لے کر کے پیغمبر آتے رہے، نبی آتے رہے، امام آتے رہے، تو اب ان کے پیغام کو کیوں نہیں ماننا ہے؟ تو بعض دفعہ انسان پھر اس حکم کے خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، یا احکام شریعت پر عمل نہیں کرتا، فروع دین کے اعتبار سے اپنی زندگی کو عمل کے میدان میں نہیں لاتا. تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ نفس اس کا اس طرح سے اس پر غالب آ چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عمل کے میدان تک نہیں لانا چاہتا. یعنی جب انسان نفس کا اسیر ہو جاتا ہے، یعنی نفس کی قید میں آ جائے، اس کے بعد اس کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے، وہ عبادت کرے، وہ اچھائیوں کو انجام دے، نیکیاں کرے، یا کسی کی مدد کرے، یا واجبات کو ترک نہ کرے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. ان چیزوں کی طرف وہ نہیں بڑھے گا، بلکہ اس کا نفس کہے گا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو بڑا رحمان و رحیم ہے، ٹھیک ہے معافی مانگ لینا، خدا معاف کر دے گا. یا بعض دفعہ شیطان ایسے بھی سوال ذہن میں پیدا کرتا ہے کہ وہ خدا تو اتنا بزرگ ہے، اتنا بالا تر ہے، اس نے پوری کائنات کو بنایا، ذرے ذرے کو بنایا، اسے ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ بعض دفعہ یہ سوال بھی کر دیا جاتا ہے کہ وہ پروردگار عالم جو کہ اتنا بزرگ ہے، جس نے سب کچھ بنایا ہے، اس سے ایک ہماری عبادت کی کیا غرض ہے، کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم اس کا سجدہ نہ کریں تو کیا وہ خدا نہیں رہے گا؟ اب اس کا جواب ہم کچھ اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے ایک بچہ جب اسکول جاتا ہے اور اسکول میں ٹیچر اسے پڑھاتی ہیں اور پڑھانے کے بعد اسے ہوم ورک دیتی ہیں. یہ ہوم ورک ٹیچر کیا اس لیے دے رہی ہے کہ اس میں ٹیچر کا کچھ فائدہ ہے؟ وہ بچہ ہوم ورک کر کے لائے گا تو کیا اس میں ٹیچر کا کچھ منافع ہونا ہے، اسے فائدے حاصل ہونے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس میں اس بچے کا فائدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹیچر نے کلاس میں جو کچھ بھی پڑھایا ہے، جب وہ بچہ اس کی پریکٹس گھر پر کرے گا تو اس فیلڈ میں وہ بہتر بن سکے گا، وہ نالج اس کے ذہن میں اور واضح ہو جائے گی. یعنی اس معاملات میں، اپنی اسٹڈی میں، اپنی پڑھائی میں وہ بچہ بہتر سے بہتر بن سکے گا. یعنی اس بچے کو بہتر بنانے کے لیے وہ زیادہ اچھا ہو جائے، اپنی پڑھائی میں ایک بہترین کامیابی حاصل کر لے، اس لیے ٹیچر اسے یہ ہوم ورک دے رہی ہے. یہاں ٹیچر کا فائدہ نہیں ہے. ہم اس مثال کو اپنی زندگی میں سمجھیں کہ اگر ہم خدا کا سجدہ نہ کریں، ذرہ برابر بھی اس خدا کی خدائی پر فرق نہیں آنے والا. لیکن فرق ہمیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کا سجدہ کریں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے حکم کو مانیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہمارے قدم کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں. لیکن اس نفس کی قید میں اگر انسان آ گیا اور اس سے باہر اپنے آپ کو نہیں نکالتا ہے، یعنی وہ نفس جو اسے برائی پر آمادہ کر رہا ہے، اگر اس کی باتوں کو سنتا ہے تو تمام تر چیزیں واضح طور پر اس کے سامنے ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عمل کے میدان سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، کیونکہ یہ اس طرح کی تمام فطور اس کے ذہن میں چل رہے ہوں گے. لہٰذا ضرورت ہے انسان کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی. اب نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے آخر کیا جائے؟ یہ نفس کس وجہ سے زیادہ مسائل پیش آتے ہیں؟ دراصل اس کے پیچھے کچھ وجوہات بیان کی جاتی ہیں. اس نفس کا معاملہ ہمیں بہکانا یا اپنی قید میں رکھنا، دراصل اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن حب دنیا ہے. جب انسان اس دنیا سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ رکھتا ہے، یعنی اس دنیا کی چیزیں اسے اتنی اچھی لگنے لگی کہ اب بس جو ہے مشن اس کا، جو اس کی زندگی کا ایم ہے، مقصد ہے، وہ یہی سوچ رہا ہے بس دنیا مل جائے، بڑا سا گھر ہو جائے، یا پھر کار آ جائے، بچے سیٹلڈ ہو جائیں، یا پھر اس کی زندگی ایک بہترین کامیابی کی طرف بڑھ جائے. یعنی دنیاوی چیزیں، مادی چیزوں کی طرف وہ پوری زندگی بھاگتا رہتا ہے، اور آخر میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خواہشات تو ظاہر سی بات ہے، لمبی لمبی آرزویں جو ہیں یہ مکمل نہیں ہونے پاتی، البتہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ جب آخرت میں پہنچتا ہے خالی ہاتھ ہے، اعمال سے اس کا ہاتھ خالی. وجہ کیا تھی؟ دنیا کی محبت دل میں اس قدر رکھی کہ خدا کی محبت، ائمہ کی محبت، انبیاء کی محبت، آخرت کے لیے جو محبت ہونی چاہیے وہ اس کے دل میں جگہ نہ بنا پائی. تو لہٰذا اپنی آرزوؤں کو، اپنے ڈیزائرز کو لمیٹڈ کرنے کی، محدود کرنے کی ضرورت ہے. مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ دو چیزیں انسانوں کی تباہی کا
सबब बनती हैं। दो चीज़ों का बिलखुसूस जिक्र किया जा रहा है। मौला बयान फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि दो चीज़ें इंसानों की तबाही का सबब बनती हैं, और पहले की उम्मतों को भी इन्हीं दो चीज़ों ने हलाक किया था, और आने वाली नस्लों को भी यही दो चीज़ें हलाक करेंगी, तबाह करेंगी। ये दो चीज़ें क्या हैं? इमाम बयान फरमाते हैं, अव्वलन लंबी आरजुएं जो आखिरत को भुला दें, यानी ऐसी आरजुएं जो आखिरत को भुला दें। अच्छा, इस बात में हम इस जुमले को समझें, वो आरजुएं जो आखिरत को भुला दें, इससे मुराद क्या है कि हम बाज़ दफ़ा बहुत सी आरजुएं हमारी इस दुनिया में होती हैं। मसलन खुदा ने जब हमें इस दुनिया में भेजा है तो हम इल्म हासिल करते हैं, हमारी तमन्ना होती है, हमारी आरज़ू होती है कि हम इल्म की फील्ड में बेहतरीन जो है कामयाबी हासिल करें, या फिर ठीक है इस ज़िंदगी को अपने अच्छे सजाने संवारने या थोड़ी बहुत आराम और आसाइश के लिए जो कोशिशें करते हैं, इसके लिए कहीं मना नहीं किया गया। आरजुएं इंसान रखे, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि उन आरजुओं के साथ वो आखिरत को भुला दे। यानी ये आरजुएं उसके लिए वबाल कब बनती हैं, फितना कब साबित होंगी? जब इन आरजुओं को फुलफिल करने के लिए, इन्हें पूरा करने के लिए एक बशर आखिरत को फरामोश कर देता है, तब ये आरजुएं उसके लिए एक फितना साबित होती हैं। तो लिहाजा इमाम बयान फरमाते हैं, लंबी आरजुएं जो आखिरत को भुला दें, ये इंसान की तबाही का सबब है। और दूसरी चीज़ ख्वाहिश परस्ती जो गुमराही की तरफ ले जाती है। ऐसी ख्वाहिशात कि इंसान जानता है कि बाज़ दफ़ा ये पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनके पीछे दौड़ता रहता है, नहीं मुझे इसे हासिल करना है, इस ख्वाहिश को अपनी पूरा करना है, और उसके लिए बाज़ दफ़ा वो इस तरह की गुमराही की तरफ बढ़ जाता है जहाँ हर तरह के हलाल और हराम का भी वो फ़र्क नहीं करता, हर तरह की गुमराही उसका मुक़द्दर होती है। हम इसकी मिसाल करबला में देखें, उमर साद मलऊन लानतुल्लाह अलैह की मिसाल हम देखें कि ये हुकूमत रे के लिए किस कदर परेशान नज़र आता था, कि हुकूमत रे के लिए इसने कैसे कैसे सितम अहले बैत अतहार पर ढाए हैं। यानी हम करबलाए मौला की दास्तान फरामोश नहीं कर सकते हैं कि जहाँ पर यजीदी खैमा के, जहाँ पर वो अफराद मौजूद हैं जिनके जहनों में, जिनके दिलों में लंबी लंबी आरजुएं पनप रही थी, जिनकी ख्वाहिशात हद से ज़्यादा थी, दुनिया को पा लेने का एक जुनून उनके अंदर मौजूद था, जिसकी वजह से निगाहों के सामने हुज्जते खुदा मौजूद है, फर्जंद रसूल मौजूद हैं, लेकिन उनकी तरफ बढ़ने के लिए आमादा नहीं, बल्कि बढ़ना तो बड़ी दूर की बात, उन पर हर तरह के जुल्म मसाइब ढाए गए। तो लिहाजा यकीनन हमें गौर करने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये ख्वाहिशात हम पर इस तरह से हावी हो जाएं, या आरजुएं इंसान की इस तरह से बढ़ जाएं कि उसके बाद वो आखिरत की को जो है फरामोश कर देता है और फ़कत दुनिया उसके जहन में छाई हुई रहती है। तो लिहाजा अपने नफ्स को अगर इंसान कंट्रोल करना चाहता है तो अपनी आरजुओं को लिमिटेड रखे। बहुत सी चीज़ें इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, शऊर दिया है, वो सोचना समझना हर चीज़ जानता है, तो वो सोच सकता है, समझ सकता है, फैसला कर सकता है कि आज जिस स्टेटस पर वो है, जिस पोजीशन पर वो है, वहाँ पर मसलन मिसाल के तौर पर एक इंसान है जो बहुत जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, अपनी फैमिली के लिए परेशान रहता है। अगर वो ये सोचे कि ठीक है मुझे अपने बीवी बच्चों को पालना है, उनके लिए कोशिश करनी, मेहनत करनी, बहुत बड़ा सवाब यकीनन उसे खुदावंद आलम अता करता है। लेकिन इसके बरअक्स अगर वो ये सोचे कि नहीं मुझे इतनी दौलत जमा कर लेनी है कि मेरी नस्लें बैठ करके खाएं, और उसके लिए फिर वो इस कदर परेशान होता है कि वो आखिरत को फरामोश कर देता है। नमाज है, ठीक है, नमाज का वक्त चला जाए उसे परेशानी नहीं होती, वो सोचता है कि रोज़ा रखना है, रोज़ा रख करके तो मेरी ये जॉब या मेरा ये बिजनेस मैं ठीक तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज़ों को अगर इंसान इस तरह से ले रहा है, या एक खातून कि जो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानती थी, एक जॉब मिल गई, एक बहुत अच्छी सी नौकरी मिल गई, अच्छा खासा पैकेज है उसका, अब वो सोच रही है अगर इस जॉब को मुझे करना है तो हिजाब पर कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। अब सोच रही है इतना अच्छा पैकेज है, कहाँ मिलेगा, लिहाजा ठीक है हिजाब का तो मामला है, हिजाब के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हूँ। तो क्या यहाँ पर खुदा उसके इस अमल से खुश होगा? क्या उसका इस तरह से दुनिया की तरफ बढ़ना उसे फ़ायदा पहुँचाएगा? नहीं, बल्कि ये ख्वाहिशात है जो उस पर गालिब आ रही। इसके बरअक्स अगर सोचे ठीक है मुझे जितना इस कंपनी से मिलना है, दूसरी जगह एक जॉब जिसमें मुझे इतना ना मिल सके, लेकिन ठीक है ज़िंदगी तो चल जाएगी बेहतर तरीके से, अब वहाँ पर मेरा दीन भी बच जाएगा, तो क्यों ना इंसान उस थोड़े पर ही सब्र कर ले कि ठीक है दीन तो साथ साथ है ना, मुझे दीन के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना है। तो लिहाजा इंसान जब ख्वाहिशात को लिमिटेड करता है, महदूद करता है,
اس کے لیے آسانی ہوتی ہے اور آخرت میں اسے بہترین نجات خداوند عالم عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر میں اس روایت کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی عزاداران امام مظلوم کے، جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو بطور نصیحت عطا فرمائی تھی، اور وہ وصیت کی جس میں حکیم لقمان یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کئی انبیاء کے صحبت حاصل کی ہے، یعنی یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 4 انبیاء کی خدمت کی اور ان کی تبلیغ میں یہ 5 جملے یاد کیے ہیں۔ اے میرے بیٹے، یہ حکیم لقمان کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اگر تم بھی ان جملوں کو، ان 5 چیزوں کو یاد کر لو تو آخرت میں نجات پاؤ گے۔ یعنی انسان آخرت کی خوشنودی کی طرف بڑھ رہا ہے، اس نے اپنی خواہشات کو بھی لمیٹڈ کیا ہے، اب وہ جب اس مشن پر آگے بڑھ رہا ہے، اس سفر پر بڑھ رہا ہے، یہ 5 چیزیں ہمیں بہت فائدہ دیں گی، یہ 5 چیزیں ہمیں بہت سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یعنی جو خواہشات نفسانی یا انسان پر غالب آتی، یا جو آرزوؤں کا ایک اس کے اوپر یوں کہیں کہ بہت زور بڑھنے لگتا ہے، ان تمام چیزوں کو اگر اسے کنٹرول کرنا ہے، یہ 5 نصیحتیں جو 4 انبیاء کی خدمت کر کے حکیم لقمان نے ان کی زندگی کا ایک نچوڑ نکال کر کے یہ چیزیں پیش کی ہیں اس روایت کے ذریعے سے، اور اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بھی ان چیزوں کو اپنا لو تو تم آخرت میں بے شک نجات پاؤ گے۔ پہلی چیز بیان فرماتے ہیں کہ پہلی چیز کہ اگر آخرت میں نجات چاہیے، اور یہ وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جس میں آخرت میں تو نجات ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ اس دنیا کی جو ہماری یہ زندگی ہے اس سے ایک بہترین نظام بھی ہم دے سکتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی کو صحیح معنوں سے، صحیح طریقے سے آگے بڑھانے کا ایک سلیقہ، ایک طریقہ، ایک ادب ہمیں اس کے ذریعے سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس روایت کا اگر ہم سہارا لیتے ہیں۔ حکیم لقمان بیان فرماتے ہیں، پہلی چیز، اولاً بہت بڑا بہترین تحفہ، یہ 5 چیزیں۔ پہلی چیز کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ آخرت میں نجات ملے، اس دنیا میں اسے جو بھی اس کے اعمال ہیں اس کے اعتبار سے فائدہ ملے، تو ایک بہترین چیز کی طرف اولاً جو متوجہ کیا جا رہا ہے، پہلی چیز کہ نماز کے وقت دل کو قابو میں رکھو۔ یہ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو بعض دفعہ بہت سے خیالات اس کے ذہن میں آنے لگتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسی چیزیں جو ہم بھول گئے ہوتے ہیں جب جائے نماز پر ہیں، نماز کے عالم میں ہیں، اس وقت ہمیں یاد آنا شروع ہوتی ہے۔ یعنی بہت سے وسوسے شیطانی اس وقت انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ علماء سے سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس چیز کے اعتبار سے اپنے آپ کو درست کریں۔ یعنی اب جیسا کہ یہاں پر جملہ کہا گیا کہ نماز کے وقت دل کو قابو میں رکھو، سوال یہ اٹھتا ہے کیا کوئی طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نماز کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھیں؟ واضح طور پر تو یہ جواب ہے کہ یقیناً جب ہم جتنا متوجہ ہو کر کے نماز کو ادا کرتے ہیں، خضوع و خشوع سے ادا کرتے ہیں، خود بخود دل نماز کی طرف ہوتا ہے، دیگر چیزوں کی طرف نہیں۔ مسئلہ وہاں آتا ہے کہ جب ہم نماز کو یا تو بڑی تیزی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یا بس یہ سوچ کر کے کہ ٹھیک ہے بس عبادت ہے اللہ کی، بس ہمیں کر کے فارغ ہونا ہے، لیکن جب خدا کو لائق عبادت سمجھ کر کے اس کا سجدہ کیا جاتا ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، تو واقعاً پھر انسان پوری خضوع و خشوع اور پوری دھیان، پورے اٹینشن کے ساتھ میں اس نماز کو ادا کرتا ہے، تب اس کا ذہن منتشر نہیں ہوتا، ذہن یہاں وہاں نہیں بھٹکتا ہے۔ تو لہٰذا ایک اور راستہ بیان کیا گیا کہ جب لوگ سوال کرتے ہیں، کسی نے آیت اللہ طباطبائی سے پوچھا تھا کہ آغا نماز میں حضور قلب کیسے پیدا کریں، کس طرح سے حضور قلب نماز میں پیدا کیا جائے، یعنی پوری اٹینشن ہماری نماز کی طرف ہو، ہمارا دل پوری طرح سے نماز کی طرف متوجہ ہو، یہاں وہاں نماز نہ بھٹکے، ہمارا دل نہ بھٹکے نماز میں، تو لہٰذا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آیت اللہ طباطبائی نے بہترین ایک جملہ بیان فرمایا، کوئی بہت بڑا ایسا عمل نہیں بتایا جو انسان کر نہ سکے، بلکہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ نماز کے عالم میں دل پر کنٹرول رہے یا حضور قلب پیدا ہو، تو انسان کو چاہیے کہ باتیں کم کیا کرے، گفتگو کم کیا کرو۔ یہ آیت اللہ طباطبائی کے جملے تھے۔ انسان جب زیادہ باتیں کرتا ہے یا بے وجہ بولتا ہے، بہت سے نقصانات اسے حاصل ہوتے ہیں۔ جو انسان بس اتنا بولتا ہے جتنی ضرورت ہے وہ زیادہ فائدے میں ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر کے بولا کرے، جب پہلے کچھ بھی بولنا ہے سوچے سمجھے وہ کیا بولنے جا رہا ہے، اس کا اثر کیا ہو سکتا ہے، اس کے بعد کلام کرے۔ لیکن جو انسان زیادہ باتیں کرتا ہے، بے وجہ باتیں کرتا ہے، بہت سے نقصانات حاصل کرتا ہے۔ تو لہٰذا
نماز میں اگر حضور قلب حاصل کرنا ہے تو یہاں ایک نسخہ آیت اللہ طباطبائی بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ گفتگو کم کیا کرے، باتیں کم کیا کرے۔ دوسرا نسخہ بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، آخرت کی نجات اس میں ہے۔ دوسرا نسخہ جس کے آخرت میں بھی نجات ہے اور یقیناً اس دنیا میں بھی بہت بڑا فائدہ۔ دوسرا نسخہ، دوسرا راستہ کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو پیٹ کو قابو میں رکھو۔ یقیناً اس کے ہم دیکھیں کہ ہمیں دونوں فائدے ملتے ہیں، یعنی صحت کے اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ انسان جب دسترخوان پر بیٹھے اور اگر وہ پیٹ پر کنٹرول نہیں رکھتا، قابو نہیں رکھتا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ اگر کھا لے تو بدہضمی کا شکار ہوتا ہے، بدہضمی کے ذریعے سے بہت سی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر انسان کم کھاتا ہے تو اس کا فائدہ اسے ملتا ہے۔ کم سے مراد یہ ہے کہ انسان بس کچھ بھوک ہلکی باقی رہ جائے وہیں پر ہاتھ کو روک دے، کیونکہ کچھ جگہ کھانے کے لیے ہے، کچھ جگہ سانس لینے کے لیے، کچھ جگہ پانی کے لیے ہے، تو لہٰذا ایسا نہ ہو جائے کہ تمام کی جگہ انسان فقط کھانے کو دے دے، اس کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ تو ہماری صحت کے اعتبار سے، ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جب انسان زیادہ کھا لیتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت سے بھی غافل ہونے لگتا ہے، وہ سستی اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے کہ وہ عبادت سے بھی ذرا تاخیر کرنا شروع کرتا ہے۔ تیسری چیز آپ بیان فرماتے ہیں حکیم لقمان کہ کسی کے گھر جاؤ تو آنکھ کو قابو میں رکھو۔ اگر کوئی انسان کسی کے گھر جاتا ہے اور وہ اس کا گھر، جس کے گھر بھی یہ پہنچا ہے انسان، اگر اس کا گھر بہت ہی بہترین ہے، اس کے گھر سے زیادہ اچھا ہے، اس کے گھر سے زیادہ وہاں پر چیزیں اچھی اچھی موجود ہیں، تو اگر وہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول نہ رکھے، اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھے گا، تو اب نگاہوں کو دوڑائے گا اور دیکھے گا ارے یہ چیزیں بھی اس کے گھر میں موجود ہیں، یہ چیزیں بھی اس کے گھر میں موجود ہیں، ہائے ہمارے گھر میں تو یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو حسد میں مبتلا ہوگا کہ اسے کیوں اللہ نے دیا، ہمیں کیوں نہ دیا، حسد میں مبتلا ہوگا، اس سے حسد کرنا شروع کرے گا، یا اس طرح کی چیزیں کہ جو اسے خود بھی پریشان کریں گی، گھر آئے گا اور سوچ میں رہے گا کہ کاش وہ چیزیں ہمیں مل جاتی، کیوں اللہ نے ہمیں نہ دی۔ حسد تو ہو رہا ہے، ساتھ میں حسرتیں بڑھتی چلی جا رہی جو اسے بے قرار کر دیا کرتی ہیں۔ ایک مسئلہ یہ آئے گا۔ دوسرا، اگر وہ آنکھ پر کنٹرول نہیں کرتا ہے اور کسی کے گھر پر گیا، وہ انسان اس سے ذرا کم ہے، یعنی اس کا گھر معمولی سا ہے، چھوٹا ہے، گھر میں زیادہ چیزیں آرام و آسائش کی موجود نہیں ہیں، اب ان چیزوں کو اگر دیکھ کر کے، وہ چیزیں اگر دیکھنے کے بعد میں وسوسہ شیطانی اس پر حاوی ہوتا ہے، آنکھ پر اس نے کنٹرول نہیں کیا، تو بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان آ کر اس کی غیبت کرنا شروع کرے کہ وہ انسان، اس کے گھر تو ہم گئے تھے لیکن اس کے گھر میں تو آرام و آسائش کی یہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں، وہ انسان بھلا کیا فلاں کی برابری کر سکے گا، بڑی مشکلوں کے دن گزر رہے ہیں، بہت ہی زیادہ ان کے ہاں تو غربت ہے۔ یعنی اگر انسان کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے کہ بھائی فلاں انسان پریشان، ہم نے دیکھا اس کا گھر کا عالم ایسا تھا، لہٰذا لوگوں کو یا کچھ ایک چند لوگوں کو کہ جس کے ذریعے اس کی ہیلپ ہو جائے وہ بتاتا ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس بنا پر کہ اسے لوگ جو ہے غلط سمجھیں یا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے لوگوں کے درمیان، اور اس غرض سے اگر وہ بتا رہا ہے تو یہ فعل کہ جو غیبت میں آئے گا یہ ایک گناہ کی طرف اسے لے جائے گا۔ لہٰذا حکیم لقمان بیان فرماتے ہیں کہ آسان سا ایک راستہ ہی کیوں نہ نکالا جائے کہ ہم شیطان کو موقع ہی کیوں دیں، جب ہم کسی کے گھر جائیں اپنی آنکھوں پر کنٹرول رکھیں، تاکہ اس طرح سے نہ حسد اور نہ ہی غیبت، دونوں برائیوں کی طرف ہمارے قدم نہ بڑھ سکیں۔ چوتھی چیز بیان فرماتے ہیں کہ جب کسی مجمع میں جاؤ تو زبان پر کنٹرول رکھو، کہ جب کوئی مجمع ہے، وہاں ہماری شرکت ہو رہی ہے، ہم جا رہے ہیں، وہاں کا بھی ایک سلیقہ، ایک ادب بتایا گیا ہے، جس میں ایک بہترین ادب ہے کہ انسان زبان پر کنٹرول رکھے، یعنی کہ کسی مجمع میں جانے کے بعد انسان بے وجہ اگر بول رہا ہے، بہت سی باتیں اس کے ذریعے سے ایسی بھی ہو سکتی ہیں جس کی ضرورت بھی نہ ہو، یا پھر فتنہ وہاں پر برپا کر سکتی ہے انسان کی وہ زبان یا اس کی باتیں، لہٰذا بہتر ہے کہ انسان مجمع میں اگر کوئی تبلیغی بات ہے، کوئی دینی بات ہے، اس کے علاوہ اگر یعنی یہ چیزیں اگر ہیں تو بہت اچھی، لیکن اگر ان چیزوں کے علاوہ وہ دیگر باتیں فتنے فساد والی وہاں پر کر رہا ہے، جس کے ذریعے حالات اور بدترین ہو سکتے ہیں، اور اس کا سارا جو گناہ ہے اس انسان کے سر پر آئے گا، کیونکہ آغاز اس نے اپنی اس زبان سے کیا، اپنے کلام سے کیا، اپنی گفتگو سے کیا، تو لہٰذا کسی مجمع میں جائے تو زبان پر کنٹرول رکھے۔ اور پانچویں چیز اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل یہ چیز ہے کہ لقمان اپنے بیٹے کو یہ 5 نصیحتیں 4 انبیاء کی خدمت کر کے جو انہوں نے حاصل کی اسے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ 5ویں چیز
کچھ اور نہیں بلکہ یہ ہے کہ اللہ کو اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ کو اور موت کو ہمیشہ اگر انسان یاد رکھے تو وہ کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں بڑھتا، بلکہ جب خدا یاد آتا ہے، بلکہ جب موت نگاہوں میں واضح رہتی ہے انسان کے، ہمیشہ اس کی یاد تازہ رہتی ہے کہ ایک دن ہمیں مر جانا ہے، تو اس کی تیاریاں اسی اعتبار سے ہوتی ہیں۔ پھر وہ اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، کس لیے؟ اسلام کے صحیح راستے، جو بتایا ہوا راستہ ہے دین اسلام کا، اس راستے پر چلنے کے لیے وہ اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ جب خدا یاد رہتا ہے، جب موت یاد رہتی ہے انسان کو۔ اس کی ایک مثال واقعے کی شکل میں پیش کرنا چاہوں گی کہ وہ واقعہ کہ جو ایک ایسے انسان کا ہے کہ جو کوئی معصوم نہیں ہے، کسی امام کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک عام سا انسان، ایسا انسان جو میوزک کا بڑا شوقین تھا، جو برسوں ستار گٹار بجانا اسے بہت زیادہ پسند تھا۔ اس انسان کی زندگی کا واقعہ کہ اگر اسے خدا جب یاد آیا، جب اسے موت یاد آئی، جب اس کی فکر اس کے ذہن میں تازہ ہوتی ہے، تو کس طرح اس کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی اس مقام پر لے جاتی ہے کہ واقعاً ہم حیران ہو جائیں یہ واقعہ سن کر کے کہ ایک ایسا انسان جو اس طرح سے ایسے گناہ کو پسند کرتا تھا، ایک عام سی سادہ اس کی زندگی تھی، اور اس کے بعد اتنا بڑا مقام اسے کیسے حاصل ہو گیا؟ یقیناً اس بنا پر کہ خدا کے لیے اور موت کے لیے اس کی یاد جو تھی وہ تازہ ہو گئی، اس کے ذہن میں یہ بات تازہ ہو گئی کہ واقعاً خدا ہے اور اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، واقعاً موت ہے کہ جس کے بعد ہمارے اعمال کا سوال کیا جانا ہے۔ اور یہ واقعہ اس شخصیت کا ہے جن کا نام تاریخ میں ملتا ہے آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی۔ آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی یہ ایک بہت بلند پائے کے عالم دین تھے، اور ان کی عظمت کا اس بات سے ہم اندازہ لگائیں کہ آیت اللہ بروجردی، مرزا حسین نائینی، شیخ نقودکی اصفہانی، یہ تمام ان کے شاگرد تھے۔ یعنی آیت اللہ بروجردی کو بھی ہم جانتے ہیں کتنی عظیم شخصیت ہیں، وہ خود ان کے آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی کے شاگرد رہے ہیں، یعنی یہ استاد تھے ان کے۔ تو یہ کیسی شخصیت کہ 40 سال کی عمر تک کے گٹار بجاتے تھے، ستار بجاتے تھے، یعنی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ۔ واقعاً ہم سوچیں کہ وہ انسان جو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں، ارے اب کہاں ہم اس طرف آ سکتے ہیں، اگر انہیں کہا جائے کہ علمی نشست میں آیا کریں، کلاسز ہوتی ہیں اٹینڈ کیا کریں تاکہ علم میں آپ کے اضافہ ہو، تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب اتنی عمر ہو گئی، 30-35 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، اب کہاں وہاں پر آنا، اب تو بڑے دنیاوی کاموں میں ملوث ہو گئے ہیں۔ یا بعض دفعہ کسی گناہ سے اگر کسی کو روکا جاتا ہے تو وہ انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی اب یہ گناہ اتنے سالوں سے تو کر رہے ہیں، اب کیا ہے کہ کس طرح سے ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ان تمام سوال کا بھی جواب ہمیں دیتا ہے۔ آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی یہ ایک جس قبیلے میں رہتے ہیں وہاں پر معمول تھا کہ زمینداری وغیرہ تھی، اور بھیڑ بکریاں بہت تھیں، اور بھیڑ بکریاں وغیرہ چراتے تھے، اور گٹار ان کے پاس تھا، ستار تھا، کہ جو بہت شوق رکھتے تھے یہ میوزک کا، اور 40 سال کی عمر تک کی زندگی ان کی ایسی ہی چلی۔ ایک روز کا معاملہ ہے، جو گٹار یہ بجایا کرتے تھے، ستار بجانے کے شوقین تھے، بھیڑ بکریاں چرانے جاتے، وہاں بھی گٹار لے کر جاتے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، یہ ستار بجایا کرتے تھے۔ لیکن اب ایک دن کا معاملہ یہ ہوا کہ دیکھیں کس طرح سے حالات پلٹ سکتے ہیں۔ اس طرح کی کچھ نشانیاں بعض دفعہ انسانوں کی زندگی میں آتی ہیں، ہم ان نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی ہمیں ایک بتایا تو نہیں جا رہا ہے کہ اس سچویشن سے آپ کو نکلنا ہے۔ ایسی نشانیاں ہماری زندگی میں بھی بعض دفعہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اور یہ گٹار بجا رہے تھے، بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک ان کے گٹار کا تار ٹوٹ جاتا ہے۔ جب تار گٹار کا ان کے ٹوٹ گیا تو اس کے بعد یہ ذرا پریشان ہوئے، بہرحال سوچا کہ ٹھیک ہے اسے بنوا لوں گا، اسے درست کرا لوں گا۔ کچھ دن کے بعد ایسا معاملہ ہوا کہ قبیلے کا کچھ سامان انہیں اپنے لینے کے لیے اصفہان جانا تھا۔ اب جب یہ اصفہان جانے لگے تو انہوں نے سوچا کہ وہاں بازار لگتے ہیں، بڑی بڑی دکانیں ہیں، تو لہٰذا اپنا گٹار بھی میں لے جاؤں اور وہاں پر صحیح کرا لوں۔ اپنا گٹار لے کر کے یہ ساتھ روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ اصفہان آتے ہیں اور ایک ضعیف شخص تھا، اس کی دکان پر گئے، جو بھی سامان وغیرہ لینا تھا لیا، اور پھر اس سے پوچھا کہ بابا یہ بتائیے کہ یہاں پر کوئی دکان ہے جہاں پر میرا یہ ٹوٹا ہوا جو گٹار ہے، جو ستار ہے، یہ جڑ جائے، کوئی دکان ہے؟ اس ضعیف مرد نے ایک مرتبہ جہانگیر خان کی طرف دیکھا بڑے غور سے، اور اس کے بعد کہا کہ دکان کا پتہ بتا دیا کہ ہاں فلاں جگہ جائیے، وہاں دکان ہے کہ آپ کا یہ گٹار جو ٹوٹا ہوا ہے اس کے تار جڑ جائیں گے۔
لیکن اس کے بعد بہت جو امپورٹنٹ ایک جملہ اس ضعیف شخص نے کہا کہ جس نے انہیں سوچنے کے لیے آمادہ کیا، جو یوں کہیں کہ یہ جملہ ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے۔ وہ ضعیف مرد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، فلاں دکان ہے، وہ پتہ میں بتائے دیتا ہوں، وہاں یہ تار جڑ جائے گا۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے تار جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کے ٹوٹے ہوئے تار کو بھی وہ جوڑ لے خدا کی طرف۔ اب جب یہ ایک مرتبہ جملہ اس ضعیف شخص نے ان سے کہا، یہ رک گئے اور انہوں نے پلٹ کر سوال پوچھا کہ اچھا کیا دل کے تار بھی جڑ سکتے ہیں؟ اس بزرگ نے کہا بے شک جڑ سکتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ دل کے تاروں کو اگر جوڑنا ہے تو کہاں جاؤں؟ کیا کوئی راستہ ہے؟ کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ میرے ٹوٹے ہوئے دل کے تار جڑ سکے؟ اب اس بزرگ نے پتہ انہیں اس وقت اصفہان کے مدرسہ صدر کا دیا کہ جو اس وقت علم و معرفت کا ایران میں مرکز بنا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جہانگیر خان وہاں بڑھتے ہیں، کہاں پر؟ مدرسہ صدر کی طرف، اور آتے ہیں وہاں کا ماحول دیکھنے کے بعد میں، وہاں پر علماء کو دیکھنے کے بعد میں ایک مرتبہ وہ عالم ان کے اندر آیا کہ زندگی پلٹ گئی، اور اپنا دل دے بیٹھے اس مدرسے کو، اور انہوں نے اپنے گھر میں خط لکھا اپنے بابا کو کہ اب میں یہیں رک جاؤں گا، یہاں سے میں پلٹ کر وہاں واپس آنا نہیں چاہتا۔ وہیں رکتے ہیں، اور رکنے کے بعد علم حاصل کرنا شروع کیا، دینی معلومات میں اپنے آپ کو اور بہتر بنایا، دینی علم حاصل کیا، یہاں تک کہ فقہ میں، اصول میں اور دیگر علم کے شعبوں میں انہوں نے بہترین علم حاصل کیا، اور پھر اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں معمولی سا گٹار بجانے والا ایک انسان جب توبہ کر کے خدا اور موت کو یاد کر کے آتا ہے خدا کی جانب، علم دین حاصل کرنا شروع کرتا ہے، اسلام کو صحیح طریقے سے جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ تبدیلی آتی ہے کہ ایک عام سا جہانگیر خان آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی بن گئے۔ یعنی ایک تبدیلی ان کی زندگی میں یہ آتی ہے، اور اس کے بعد سے ان کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ علم حاصل کیا، مجتہد بن گئے، آیت اللہ بن گئے۔ ان کے شاگرد میں آیت اللہ بروجردی جیسی شخصیتیں تھیں، اور ان کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ یہ وظیفہ نہیں لیا کرتے تھے، وظیفے کی رقم نہیں لیتے تھے، اور ان کی زندگی کا گزارا جو ان کا وطن تھا وہاں سے جو زمینیں تھیں ان کے ذریعے سے جو پیسہ آتا اس کے ذریعے یہ اپنی زندگی کا گزارا کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ رقم وظیفے کی انکار کرتے نہیں لیتے، بہت سادہ سی زندگی تھی، اور علم کے معاملے میں بہت بہتر بن گئے۔ اور یقیناً یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر آمادہ کرتا ہے کہ ایک عام سا انسان گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ خدا کی طرف آنا چاہے، اگر وہ توبہ کر لے اور دین اسلام کو جاننے کے لیے آگے بڑھے، خدا اس کی راہ کو ہموار کرتا ہے، اسے بہتر طریقے سے آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔ ضرورت ہے کہ انسان خدا کو اور اپنی موت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں واضح رکھے، تازہ رکھے یاد خدا کی، اور موت کو کبھی فراموش نہ کرے۔ آج ذکر کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے کہ بے شک وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں اگر بھیجا، مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا کر کے خدا کی قربت کو حاصل کیا جائے۔ یہ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ موت ایک نئی زندگی کی شروعات کا نام ہے، جسے ہم آخرت کی دنیا کہتے ہیں۔ لیکن اس آخرت کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے اس دنیا میں ہی ہمیں اپنے اعمال کا ذخیرہ کرنا ہے، اور یہ موت جس سے ہم بہت خوف کھاتے ہیں، اگر اعمال کو بہتر بنانا ہے یقیناً خوف زدہ ہونا چاہیے موت سے، لیکن اس سے یہ خوف نہ ہو جائے کہ ہمارا اپنوں کے ساتھ ہماری جدائی ہو جائے گی، ہمارے اپنے ہم سے جدا ہو جائیں گے، وہاں پر تنہا ہوں گے، نہیں، بلکہ خدا وہاں بہترین انتظام کرتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے موت ایک تحفہ ہوتی ہے۔ کربلا معلی میں جناب قاسم علیہ السلام سے جب مولا حسین نے پوچھا تھا، اے میرے لال قاسم، یہ بتاؤ موت تمہاری نگاہ میں کیسی ہے؟ جناب قاسم نے ایک جملہ فرمایا تھا، چچا جان، موت میری نگاہ میں شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ ایک 13 برس کا جوان کہہ رہا ہے، ایک 13 برس کا، جسے ہم آج کی اس دنیا میں دیکھیں تو ایک بچہ ہم جسے مانتے ہیں، لیکن جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی یہ نشانی ہے۔ جناب قاسم علیہ السلام موت کے حوالے سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی کس عالم میں کہ جب کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کا غلبہ ہے۔ ہم یہ غور کریں کہ یہ 7 محرم آج ہو گئی نا، آج 7 محرم کا ہی دن تھا
کہ جب اہل بیت اطہار پر پانی بند کر دیا گیا، مولا حسین کا یہ خانوادہ کہ جو کربلا میں گھیر کر لایا گیا، اب پانی بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے کہ اب حسین اور ان کے قافلے کو ایک قطرہ آب نہ ملے، لیکن اس کے باوجود بھی مولا حسین اور ان کے ساتھی اس طرح سے خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ دل اطمینان میں ہے، مطمئن ہے، بلکہ ہر ایک کے دل میں شہادت کا جذبہ اور زیادہ جوش مار رہا ہے، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روز عاشورہ کس طرح ہر ایک امام پر قربان ہونے کے لیے سبقت لے جانا چاہتا ہے۔ جناب قاسم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ ہاں اجازت کس طرح سے لوگوں کو مل رہی ہے، لیکن جناب قاسم علیہ السلام کو اجازت چچا نہیں دے رہے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس جب بھی جناب قاسم جاتے، امام حسین فرماتے کہ اے میرے قاسم، میں تمہیں مرنے کی اجازت کس طرح سے دے دوں؟ تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی نشانی ہو، اے لال، جب تمہارے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے اپنے بھائی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جناب قاسم کو مولا حسین اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم خیمے کے پیچھے آ کر بیٹھ گئے، آپ نے رونا شروع کیا۔ جب ماں نے یہ منظر دیکھا، بی بی ام فروا نے منظر دیکھا، تڑپ اٹھی۔ ماؤں کے سامنے اگر اولاد رو دے، یہ ماں کا دل جانتا ہے وہ کس طرح سے تڑپ اٹھتی ہے، لیکن ایک ماں جو بیوہ ہو اور اس کی اولاد اگر اس کی نگاہوں کے سامنے اس طرح سے روئے، اس ماں کا دل بے قرار ہو اٹھتا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی ام فروا آگے بڑھی، جناب قاسم کو گلے سے لگایا، ہے میرے لال، رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اماں، مجھے چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے، یہ بڑی مصیبت ہے کہ وقت کا امام اس وقت تنہا ہے اور میں ان کی کیا مدد کے لیے نہ جاؤں؟ میں اپنی جان کو بھی چچا پر قربان کرنا چاہتا ہوں، چچا اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ بی بی ام فروا کو کچھ خیال آیا، قاسم کو قریب بلاتی ہیں، فرماتی ہیں قاسم، جب تمہارے بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس وقت تمہارے بازوؤں پر ایک تعویذ باندھا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے، اس تعویذ کو کھول لینا۔ آج سے بڑھ کر مصیبت کیا ہوگی کہ وقت کا امام اس تنہائی کے عالم میں ہے، لہٰذا ایک مرتبہ تعویذ امام حسن مجتبیٰ کو کھولا گیا۔ نگاہوں کے سامنے وہ تحریر امام حسن تھی۔ جناب قاسم دیکھتے ہیں، امام حسن کے جملوں پر غور کیا کہ جب میرا بھائی اکیلا رہ جائے، میرا بھائی پیاسا ہو، تنہا ہو، اے میرے لال قاسم، اپنے آپ کو اس پر قربان کر دینا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم اٹھے، اس تعویذ کو لے کر کے چچا کے پاس آئے، چچا اب آپ مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، دیکھیے میرے بابا کی وصیت ہے۔ بھائی کی نشانی کو دیکھتے رہے آقا حسین اور اس تحریر حسن کو سینے سے لگا کر ایک جملہ فرمایا، وہاں میرے بھیا جاتے جاتے بھی اپنے چھوٹے بھائی کا اس قدر خیال۔ امام حسین نے قاسم کو اجازت دی، المختصر جناب قاسم روانہ ہوئے۔ 13 برس کا عمر ہے، آخر کار جب آتے ہیں مقتل میں بڑھ بڑھ کر کے وار کرنا شروع کیا، اور کئی پہلوان ایسے تھے یزیدی لشکر کے جنہیں واصل جہنم کیا۔ عمر سعد ملعون کہتا ہے یہ علی کے گھرانے کا بچہ ہے، لہٰذا ٹوٹ پڑو اس پر ایک ساتھ۔ اب لشکر یزید قاسم کی طرف بڑھی، ایک ملعون نے گرز جناب قاسم کے سر پر مارا، چچا کو گرتے وقت آواز دی۔ جب مولا حسین قاسم کے پاس پہنچے، دیکھتے ہیں جناب قاسم تقسیم ہو چکے ہیں، عبا کو پھیلایا ہے، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹ کر سید الشہداء خیمے کی طرف لائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔